بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پاکستان میں دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے بنائے گئے گھر اور پاکستانیوں کی حکمت۔ اکثر وہ لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں اور اپنی پراپرٹیز کے لیے دیکھ بھال کرنے والوں کو ملازمت دیتے ہیں، دراصل انہی دیکھ بھال کرنے والوں کو اصل فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر ایک پاکستانی بیرون ملک رہتے ہوئے پاکستان میں ایک خوبصورت گھر بناتا ہے اور پھر وہاں کسی اور شخص یعنی دیکھ بھال کرنے والے کو رہنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازمت دیتا ہے۔ اصل مالک سال میں صرف ایک یا دو بار آ کر کچھ ہفتوں کے لیے اس گھر میں لطف اٹھاتا ہے، جبکہ دیکھ بھال کرنے والا ہر روز اس گھر میں رہتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھ بھال کرنے والے کو شروع سے ہی جب گھر نیا اور خوبصورت ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل مالک شاید 10 یا 15 سال بعد اگر خوش قسمت ہوا واپس آتا ہے، جبکہ اس وقت تک گھر کی خوبصورتی اور معیار ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن میں گھر بنانا ہے، چاہے ہم وہاں رہتے ہیں یا نہیں، اور اپنے پیسے ایسی چیزوں پر خرچ کرنا ہے جو دوسروں کے فائدے کے لیے ہوں۔ یہاں تک کہ اگر میں کفایت شعار نہ بھی ہوں تو بھی میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ ایک شخص جس کے گھر میں صرف 3 یا 4 افراد ہیں، وہ 9 کمروں والا گھر کیوں بنائے گا، جہاں 6 کمرے ہمیشہ خالی رہیں گے اور شاید کسی کے استعمال میں بھی نہ آئیں۔ ظاہر ہے یہ سراسر وسائل کا ضیاع ہے، کیونکہ نہ تو گھر کے تمام کمرے استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال سستی ہوتی ہے۔ اگر صبح 10 ڈونٹس خرید کر صرف 3 کھا کر باقی 7 ضائع نہیں کریں گے صرف اس کے لیے کہ آپ ان کے متحمل ہو سکتے ہیں، تو پھر گھروں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اپنے گاؤں میں 12 کمروں والا گھر بنا رہا ہے اور اس پر ابھی تک 9 سال لگ چکے ہیں۔ اس دوران وہ امریکہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک دن وہ واپس جا کر اپنے مینشن میں رہائش اختیار کرے گا، مگر یہ گھر کا ڈیزائن اب پرانا ہو چکا ہے اور کم از کم مزید 5 سال تک مکمل نہیں ہوگا۔ 2018 میں ایک 43 سالہ شخص امریکہ میں دل کے دورے سے سوئے ہوئے انتقال کر گیا۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی۔ وہ بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا تھا اور دن میں 16 گھنٹے کام کر رہا تھا تاکہ پاکستان میں 7 کمروں کا گھر بنا سکے۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی نے وہ گھر بیچ دیا کیونکہ وہ اسے مکمل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ گھر بھی مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ بیرون ملک مقیم بہت سے پاکستانی اپنے وطن میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا سکیں یا دکھاوے کے لیے، اور اس دوران وہ اپنے موجودہ لمحے کو بھول جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان گھروں کا لطف اٹھائیں گے۔ ایک برا آدمی یا عورت کس کو متاثر کرنے جا رہے ہیں؟ 65 سال کی عمر کے بعد آپ ضعیف ہوں گے اور زندگی گزارنے کی کوشش میں ہوں گے اور کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آپ 12 کمروں والے رہائشی گھر کا کیا کریں گے؟ در حقیقت اس عمر میں آپ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟ پاکستانیوں کی چونکہ عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اس لیے 65 سال بہت عمر ہے۔ جب مغربی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بڑے گھروں کو فروخت کر دیتے ہیں تاکہ چھوٹے گھروں میں منتقل ہو سکیں، لیکن ہم تو جب جوان اور توانا ہوتے ہیں تب چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو بڑے گھروں کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے، لیکن دانش مندی کے ساتھ کہ آج ہی ہمارا اصل اثاثہ ہے۔ مستقبل ایک امکان
رجحان ہے۔ آج کو نہ بھولیں کیونکہ کل کا کوئی یقین نہیں۔ اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کریں لیکن آج ایک بامعنی اور متوازن زندگی گزاریں۔ یہ رجحان نہ صرف اس علاقے کی مکمل تبدیلی کا باعث بنتا ہے جبکہ یہ گھر بنتے ہیں بلکہ پاکستان میں جائیداد خریدنے والوں کے لیے جو شروع سے ہی یہاں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زمین خریدنا بہت مہنگا کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی آسانی سے جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں، خوش رہیں، خوش رہنے دیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔